حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو کہ اگر اور لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے دلوں کو اس بات پر پختہ رکھو کہ اگر لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک کریں تب بھی تم ان کا احسان کرو۔ کیا مطلب کہ آج کل یہ ہر ایک کی زبان پر یہ بات آتی ہے، یار اس نے ایسا کیا میں نے بھی کیا، جیسا اس نے کیا ویسے ہی میں نے کر دیا، خاندان میں فلاں نے ایسا کیا ہم نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے ہماری شادی میں یہ کیا ہم نے ان کی شادی میں یہ کیا۔ تو یہ بدلے جو ہو رہے ہیں اس کے اندر کوئی نیکی بھلائی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہے، بلکہ یہ تو ظلم برابر کا معاملہ ہو رہا ہے، جتنا وہ غلط کر رہا ہے اتنا غلط ہم بھی کر رہے ہیں۔ اصل عقل مند شخص تو وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کی فضیلت والی بشارتوں میں شامل ہونے کے لیے اپنے اخلاق کو ایسا بنائے کہ کوئی مجھ پر احسان کرے نہ کرے میں احسان کرنے والا بن جاؤں، کوئی میرے ساتھ برائی کرے تب بھی میں اس کو اچھائی کرنے والا بن جاؤں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ برائی کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں تو حساب برابر کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ پھر میں بشارت سے نکل کر اس کے عتاب کے اندر آ رہا ہوں کہ میں بھی برائی کرنے کا مرتکب ہو رہا ہوں اور اللہ کے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے کاموں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا جو بندہ بے شوہر والی اور بے سہارا کسی عورت اور کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہیں جو اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہیں جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی بے روزہ کے رہتا ہی نہ ہو۔ یعنی اتنی فضیلت ہے کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ چلے جانا، کسی کے کام کے لیے اس کے ساتھ 4 قدم چلنا، سفارش کرنا، کسی کو کال کر دینا کہ بھئی یہ بندہ آ رہا ہے اس کی یہ بات سن لو، اس کا کام کر دو۔ آپ نے سفارش کر دی، آپ نے اس کے کام کی معاونت کر دی، اس کا کام آسان کر دیا۔ وہ کام نہیں کر پا رہا، بیمار ہے گھر میں، آپ نے اس کے گھر کا کام آپ نے جا کر کے لا دیا۔ آسان سا کام ہے۔ ہم بھی دسیوں کام کے لیے خود نکلتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کی جو ہے وہ خبر گیری رکھیں کہ کون گھر میں کیسا ہے، تو جو کمزور ہو، جہاں کوئی ضرورت مند جو ہے موجود ہو، حاجت مند ہو، ان کا کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو ان کے گھر کے کام ہم کر دیا کریں۔ سبزی لینے ہم نے بھی جانا ہے، ہم دوسرے کی بھی لا دیں۔ ہم اپنے کام کے لیے نہیں کر رہے، ہم دوسرے کا کام بھی کر دیں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ پہلے لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ موجود تھی کہ محلے کے اندر ایک بندہ سارے گھروں کے کام کر رہا ہوتا تھا۔ اب جو ہے ہر ایک دوسرے سے کام کہتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، کرنا تو دور کی بات ہے، ڈر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کہ پتہ نہیں پوچھوں گا تو ایسا نہ ہو کوئی غلط مطلب لے لیں، ایسا نہ ہو کہ یہ الزام لگ جائے، ایسا نہ ہو یوں بات ہو جائے۔ تو یہ ڈر خوف ہمارے اندر کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے ڈر خوف مسلط ہو گیا۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی طرح بن جائیں، یعنی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل ایسے بچائیں جس طرح آگ کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس طرح کسی خون خوار کتے کے آ جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم دور بھگاتے ہیں، جس طرح ہمیں خبر مل جائے کہ شیر آ رہا ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، دور بھاگیں گے، بالکل اس طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے لگ جائیں تو ہمارے اندر سے ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا، مخلوق کا ڈر باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک صفت جو بہت ہی زیادہ تھی جس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ ایک بندہ خود ضرورت مند ہو اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے کوئی دوسرا ضرورت مند آ جائے اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت پوری کر دینا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی مجھے کھانا نہیں کھایا اور شکل سے لگ رہا ہے کھانے کا وقت ہے، گرمی ہے، اور میرے پاس 20 روپے رکھے ہوئے تھے اور میں نے سوچا تھا میں 20 روپے کی یہ چیز کھاؤں گا، اب کھانا مجھے بھی کھانا تھا، تو میں نے کہا کہ یار چلو اس کو کھلا دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، اپنی ضرورت کو دبا دینا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ ہر صحابی اور ہر صحابیہ کے اندر یہ صفت ایسی آ گئی تھی کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ میں دوسرے کے کام آ جاؤں، میں اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر لوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ہدیہ لے کر آئی، اور ہدیے میں چادر لے کر آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ چادر بہت خوبصورت تھی، اور وہ آ کر اس نے عرض کیا کہ حضرت میں یہ چادر آپ کو اڑانا چاہتی ہوں، میں آپ کو اڑانا مطلب میں چاہتی ہوں آپ اوڑھ لیں اس چادر کو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی حالت بھی ایسی تھی کہ آپ کو چادر کی ضرورت تھی، یعنی آپ کی پہلی چادر بڑی پرانی ہو چکی تھی، نرم ہو چکی تھی، تو آپ کو ضرورت بھی تھی چادر کی، اور وہ آ بھی گئی چادر، تو آپ نے وہ قبول بھی فرما لی اور اوڑھ بھی لی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اس چادر کو اوڑھ کر بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے صحابی وہ اٹھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ چادر جو ہے آپ مجھے عنایت فرما دیں، یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں۔ اب اسی مجلس میں ایک عورت ہدیہ لے کر آئی ہے اور آپ نے اوڑھ لی ہے اس کے کہنے پر، اس کی خواہش پر، اور اسی مجلس میں ایک دوسرے صحابی نے وہ چادر آپ سے مطالبہ کر لی، آپ نے اسی وقت وہ چادر ان کو دے دی، اسی وقت وہ چادر ان کو دے دی، حالانکہ آپ کو ضرورت بھی تھی اور آپ پر اچھی بھی لگ رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ چادر دوسرے صحابی کو دے دی۔ باقی صحابہ کرام میں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت برا لگا کہ آپ کو ضرورت بھی تھی اور آپ پر اچھی بھی لگ رہی تھی، پھر بھی اس صحابی نے آپ سے وہ چادر مانگ لی، اور چونکہ آپ کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے، کوئی مانگ رہے تو آپ اس کو پورا فرماتے، تو آپ نے دے بھی دی، آپ نے روکا بھی نہیں، اس بات کو منع بھی نہیں کیا۔ تو جب ان کو ملامت کرنے لگے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اصل میں آپ پر وہ چادر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور جو عورت لے کر آئی تھی اس کی خواہش تو پوری ہو گئی کہ وہ آپ پر کو اڑانا چاہتی تھی، آپ نے اوڑھ لی، اس کی خواہش بھی پوری ہو گئی، آپ بھی اچھے لگ گئے۔ اب میری خواہش یہ تھی کہ آپ کے بدن پر جو چادر لگی ہے وہ مجھے مل جائے تاکہ اس کی برکت مجھے حاصل ہو جائے، اور میرا یہ گمان ہے کہ میں اس کو سنبھال کر رکھوں گا اور یہی چادر میرا کفن بنے گی، میرا کفن بنے گی، یہ ان کی خواہش تھی۔ اس واقعے میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی یہ بن گئی کہ کوئی بھی ان سے کوئی چیز مانگتا، ان کو ضرورت ہوتی تب بھی وہ پیش کر دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کے سامنے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور حاجت مند ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، کھانا کھلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رات کا وقت تھا، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے بھئی کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اب سارے صحابی خاموش، کون مہمان نوازی کرے؟ ایک دو مرتبہ آپ نے اعلان کیا تو ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، اور وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلے گئے، ان کو باہر کھڑا کیا، گھر میں اندر گئے، بیوی سے جا کر کہا کہ ایک مہمان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہے اس کے لیے؟ تو کہنے لگی کہ کھانے کو تو ہے لیکن اتنا ہے کہ بچے صرف کھا لیں، ہم دونوں کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی کھانا اتنا کم ہے کہ صرف بچے کھا لیں، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو فاقے سے رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، بچوں کو بیلا پسلا کر سلا دو بغیر کھانے کے، اور وہ کھانا مہمان کے لیے رکھ رہو۔ جب بچے سو گئے تو وہ مہمان کو اندر لا کر انہوں نے بٹھا لیا، اور جب کھانا لگایا ان کے سامنے تو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم کھانا جب لگا دوں میں تو تم چراغ صحیح کرنے کے بہانے کھڑی ہونا اور چراغ کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور پھر ہم دونوں ایسا ظاہر کریں گے جیسے ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور ہم یہ سارا مہمان کو کھانا کھانے دیں گے۔ ان دونوں صحابہ اور صحابیات نے ایسا ہی عمل کیا۔ صحابی نے، صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، یہ صحابی اٹھے اور اپنے گھر اپنے مسجد تشریف لے گئے، وہ جو مہمان تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی صبح تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور آپ نے یوں فرمایا ان صحابی کا نام لے کر، ان صحابی کا نام بھی لیا، ان کی بیوی کا نام بھی لیا، ان دونوں کا نام لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی یہی تھی، اور آپ نے صحابہ کرام میں اس چیز کو عنوان منتقل کیا ہر اعتبار سے، قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی،
آج مسلمان پریشان حال ہے، ناکام ہے، اگر پس رہا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ اخلاق اور وہ اعمال کہ جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے اس کو ہم کوتاہی کر رہے ہیں، ہم مکمل طور پر اس کو اختیار نہیں کرتے۔ کہیں جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے، جہاں ہمیں سہولت ہوتی ہے، وہاں تو ہم اخلاق کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جہاں سہولت نہ ہو یا تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہو یا اپنے اوپر کوئی بات پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہو تو وہاں پر بھی ہم اخلاق کو سائڈ پر ڈال دیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں اخلاق کو، ایثار کو، ہمدردی والے جذبے کو ظاہر رکھیں اور اس کو عملی طور پر اپنے عمل کے اندر لے کر آئیں، اور یاد رکھیں یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، ایثار کرنا، دوسروں پر احسان کرنا، یہ کوئی بے فائدہ عمل نہیں ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت فائدہ، آخرت میں تو ہے ہی ہے جو اللہ کے ہاں مقام ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب یہ ہم سنتے ہیں اور بولتے بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ، وہ جنگل سے گزر رہی تھی، وہ بچہ تھا اس کے پاس، گود کا چھوٹا بچہ تھا اور خوف بھی تھا اس کو۔ اچانک بھیڑیا ظاہر ہو گیا، اچانک بھیڑیا، اب بھیڑیے کو تو بھوک لگی ہے، اس کو تو انسان چاہیے، اس نے فوراً عورت پر حملہ کیا، تو عورت کو تو کچھ نہیں کر سکا، اس کی جھپٹے کے اندر وہ بچہ اس سے گر گیا۔ جب بچہ گرا تو بھیڑیے نے اس کا بچہ اٹھایا اور بھاگا۔ اب جیسے ہی وہ بھاگا تو عورت کی آنکھوں میں آنسو اور وہ کپ کپانے لگی خوف کی وجہ سے اور بچے کی جدائی کے غم میں، ڈر اللہ کی طرف، یوں آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا اللہ کو۔ جیسے اس نے پکارا تو جہاں بھیڑیا جا رہا تھا وہیں سے ایک شخص ظاہر ہوا، اور اس نے جو ہے اس بھیڑیے کے سامنے جب آیا تو وہ بھیڑیے کے منہ سے بچہ گر گیا، وہ بچے کو اٹھایا اور جا کر اس عورت کو دے دیا۔ اور پھر وہ عورت کہنے لگی تم کون ہو؟ کہنے لگا میں ایک فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور پتہ ہے میں کون سا فرشتہ ہوں اور میں کیوں آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے؟ ایک مرتبہ تم گھر میں کھانا کھا رہی تھی اور جو کھانا کھانے تم بیٹھی تھی اس کھانے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں تھا، اور ابھی تم نے لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ دروازے پر دستک کوئی سائل آیا جس نے اللہ کے نام پر روٹی مانگی تم سے، اور تم نے اس وقت اپنی بھوک کو برداشت کر کے اس کو اپنے کھانے کو وہ فوقیت نہیں دی، بلکہ سائل کے اس سوال کو، اس کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے وہ کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا اور تم بھوکی رہیں۔ اللہ کو تمہارا وہ عمل اتنا پسند آیا تھا کہ اللہ نے اس عمل کے بدلے آج تمہارے بچے کی جان کو بخش دیا، جان کو محفوظ فرما دیا۔ صدقہ کب کیا تھا پتہ نہیں، گھر میں بیٹھے کسی وقت، کام کب آیا؟ جب حالات آئے تھے، جب زندگی میں مشکل آئی تھی۔ تو بعض دفعہ ہم چلتے پھرتے صدقہ خیرات اچھے حالات میں کر دیا کریں، یہ نہ سوچا کریں حالات آئیں گے تو صدقہ کریں گے، نہیں، بیمار ہوں گے تو صدقہ کریں گے، کوئی پریشانی آئے گی تو صدقہ کریں گے تاکہ بلائیں ٹلیں، نہیں، بلائیں آنے سے پہلے ہی صدقہ کریں تاکہ بلائیں آنے سے ہی رک جائیں، اور اگر آ بھی گئیں تو اللہ اس صدقات کی برکت سے اللہ اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی اور مالدار اگر کوئی صحابی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے، اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ آج بھی مدینہ منورہ کے ایک بینک کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، آج بھی اکاؤنٹ موجود ہے، اور ان کی جو جائیدادیں وراثت میں چلی آ رہی ہیں جو انہوں نے وقف کی تھی اللہ کے لیے، اس کا سارا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور انہی کے نام سے آگے لوگوں میں خرچ ہوتا ہے، وہ صدقات آج تک چل رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے عملی شکل میں موجود نہ ہو، صحابہ کرام نے عملی طور پہ اس کو اختیار کیا۔ جب صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے نا تو اس وقت یہاں پر عوام پہلے تھی، آبادی تھی، اب اور بڑھ گئی۔ جب آبادی بڑھ گئی تو پانی کی یہاں قلت تھی، اور ایک ہی کنواں تھا، اور وہ کنواں بھی تھا یہودی کا۔ اب اسی سے لوگ مسلمان بھی جو ہو رہے تھے وہ بھی پانی لیتے تھے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ اب وہ بعد میں جب مسلمان ہوئے تو یہودی نے پیسے بھی بڑھا دیے کہ چلو اب انہوں نے نیا دین اختیار کیا ہے تو ان پہ اور مشکلات ڈال دی، اس نے پیسے بڑھا دیے، لوگوں کے لیے لینا مشکل ہو گیا۔ اب بعض لوگ جو پیسے والے تھے وہ تو لے لیتے، جو غریب تھا وہ نہیں لے سکتا تھا، تو پانی کے لیے بڑی مشکلات ہوتی مدینہ منورہ کے مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ کنواں مجھے آپ بیچ دیں، تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو میں فروخت نہیں کرنا چاہتا، یہ تو میرا روزگار ہے، اس سے تو میں کمائی کر رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ اس میں مجھے شریک بنا لو، اس میں مجھے شریک بنا لو۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس کی جو قیمت ہے اس کی آدھی قیمت میں دے دیتا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ مالک بن جاؤں گا، تو آئیے آپ بھی اس میں کمانا، میں بھی کماؤں گا۔ تو اس میں ترتیب اس کو لالچ آ گئی۔ اب
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کے ساتھ یہ عمل کیا بہت دور اندیشی کا سوچ کر کیا کہ آپ کرنا کیا چاہتے تھے. اللہ نے آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں ڈالی, یہودی کے ساتھ کیوں شرکت کی آپ نے کاروبار میں, اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. اب شرکت تو کر لی, اب یہودی نے کہا کہ اب ہم استعمال کیسے کریں گے دونوں, تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن آپ استعمال کرو گے, ایک دن میں استعمال. اس نے کہا صحیح ہے. ایک دن اس کا تھا, اس نے اپنے دن کے اندر لوگوں کو پانی بیچا, لوگوں نے پانی خریدا اس سے, جو بھی جیسے بھی خرید کر استعمال کیا. جب اگلا دن حضرت عثمان غنی کا آیا تو انہوں نے اعلان کر دیا, اور اعلان کیا کہ یہ کنواں آج میرا ہے, لہذا مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے پانی مفت ہے, سارے پانی استعمال کریں اس سے. تو لوگوں نے خوب پانی وہاں سے لیا, بھرا بھی, اور اگلے دن کے لیے بھی جمع کر لیا. جب اگلا دن تیسرا دن آیا, اس یہودی کی باری آئی. اب اس کے بعد خریدار کوئی نہیں, اس لیے کہ لوگ تو پہلے دن ہی پانی بھر چکے تھے, رکھ چکے تھے بھر کے, اب خریدار نہیں. اب یہ کچھ دن یہ معاملہ چلا تو یہودی سوچنے لگا یہ کیا ہوا, پیسے بھی آدھے ملے ہیں اور کام بھی خراب ہو گیا, کاروبار بھی میرا ٹھپ ہو گیا. تو وہ آیا آپ کے پاس اور آپ کو کہا کہ آپ باقی آدھی قیمت بھی دے کر پورا آپ ہی لے لیں, پورا آپ ہی لے لیں. تو یوں جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید لیا. آپ نے پھر فائدہ نہیں اٹھایا اس کا کہ اب تم مجبور ہو لہٰذا اب میں قیمت کم دوں گا, نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, کوئی بائک بیچنے جائے مجبور تو کہتے ہیں اب یہ مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ, اگر 20,000 کی تو بولتے 15 ملیں گے بھائی. اب وہ بندہ مجبور ہے, اس کو پیسے اچھا بھائی 15 کا لے لینا. تو مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں اس سے پورا خرید لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یہ کنواں میں تمام انسانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں, آپ کو پیش کر رہا ہوں. اور آپ نے وہ کنواں وقف کر دیا, اور آج تک اس کنویں کا پانی جاری و ساری ہے, اور عام مسلمانوں کے استعمال میں وہ چل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسی نیکیاں اختیار کیا کریں. ہم یہ نہ دیکھیں چھوٹی ہیں یہ بڑی ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض دفعہ کام آ جاتی ہیں. یہاں سے ہم راستے سے جا رہے ہیں, کوئی راستے میں بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے, معلوم ہے کہ یہاں سے اگر اندھیرے میں گاڑی گزرے گی تو گرے گی, کوئی بھی ٹھوکر کھائے گا. ہم روکیں اپنی گاڑی, اس کو پتھر کو سائڈ پہ کر دیں, کتنی دیر لگے گی. کہیں پانی کھڑا ہوا ہے, لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, ہم اس پانی کو صحیح سائڈ پر کر سکتے ہیں کہ راستہ بنا کر, ڈنڈی سے راستہ بنا کر اس روڈ سے خالی کر سکتے ہیں تاکہ گاڑی والوں کو پریشانی نہ ہو, پیدل چلنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. تو جیسے نالی ہے, نالی ہم صحیح کر دیں تاکہ پورے گلی کے اندر پانی نہ پھیلے. تو یہ بھی نیکی ہے, اور اس نیکی کا فائدہ بھی اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.